السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو 9th کلاس کے چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 6 کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیپٹر نمبر 5 ہماری ایک پوئم ڈیفوڈل کے بارے میں ہے، اور چیپٹر نمبر 6 قائد وجن اینڈ پاکستان۔ یہ دونوں چیپٹرز آپ نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، ڈسکس کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس کا شارٹ سے اس کی بریفنگ دوں گا، ایکسپلین کروں گا ایز یوزول جیسے کہ میں کرتا آ رہا ہوں۔ تو یہ چیپٹر نمبر 5 یعنی جو آپ کی پوئم ہے ڈیفوڈلز، اس کا نام ہے۔ ڈیفوڈلز پھولوں کو بولا جاتا ہے۔ یہ وہ پھول ہیں جو پانی میں گرو کرتے ہیں اور پانی میں یعنی پرورش پاتے ہیں۔ آپ بہت سے بچوں کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہو سکتا ہے، بایولوجیکل کویسچن ہے کہ ہر بیج کو اگنے کے لیے تو مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مٹی میں ہی کوئی بھی بیج اگتا ہے، لیکن ایسی کیا چیز ہے جو پانی میں ہی اگ رہی ہے بغیر مٹی کے؟ تو اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل جو کہ میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس کے گھروں میں منی پلانٹ ایک پودا ہے، وہ ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کی بوٹل میں یا شیشے کے جار میں پانی ڈال کر انہوں نے اندر ایک پودا سا رکھا ہوتا ہے۔ تو وہ منی پلانٹ ایک ایسا پودا ہے جو مٹی میں بھی گرو کرتا ہے اور پانی میں بھی گرو کرتا ہے، یعنی بہت سے پودے ایسے ہیں جو پانی سے ہی اپنے ضروری منرلز وغیرہ لے لیتے ہیں اور گرو کرتے ہیں۔ خیر، ڈیفوڈل بڑے خوبصورت سے پھول ہیں، یلوئش کلر کے یہ پھول ہوتے ہیں، اور ولیم ورڈزورتھ جو کہ ہمارا آج کا پوئٹ ہے اس پوئم کا، اس کو پوئٹ آف نیچر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو میموریز کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یادوں کا شاعر۔ پوئٹ آف نیچر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کی جتنی بھی آپ پوئمز پڑھیں گے ان میں سے زیادہ تر جو پوئمز ہوں گی وہ قدرت کے بارے میں ہوں گی، نیچر کے بارے میں ہوں گی، قدرت کی خوبصورتی کے بارے میں ہوں گی۔ اسی طرح اس کو میموریز کا پوئٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اس کی پوئمز میں میموریز کا یعنی یادوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ ہر پوئم میں تقریباً اس کا یادوں کو لے کر اس کا ایک سفر ہوتا ہے جو کہ یہ ایکسپلین کرتا ہے۔ خیر، یہ پوئم آپ نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں دوبارہ۔ پوئٹ واز سیڈ اینڈ الون۔ یہ پوئم جب شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر جو بڑا افسردہ ہے، وہ ایک ولیج میں ٹریول کر رہا ہے۔ اس کے بھائی آئی تھنک جان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے جس پر وہ بڑا افسردہ ہوتا ہے، تو وہ ولیج میں ٹریول کر رہا ہے اور آگے جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، اس کے کنارے پر ہزاروں جو ہیں وہ ڈیفوڈل اگے ہوئے ہیں، یعنی بہت زیادہ ڈیفوڈلز، یعنی آبی نرگس۔ آب بولتے ہیں پانی کو، آب زمزم، زمزم کا پانی، تو آبی نرگس یعنی وہ پھول جو پانی میں، آب میں پیدا ہو۔ وہ دیکھتا ہے بہت زیادہ ڈیفوڈلز، تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ جو منظر ہوتا ہے، یہ جو سین ہوتا ہے، یہ ویسے ہی بڑا پلیجنٹ ہوتا ہے۔ آپ اکثر صبح صبح اٹھیں، کسی پارک میں چلے جائیں، تو آپ پارک میں جیسے ہی انٹر ہوں گے، پرندے وغیرہ جب چہچہا رہے ہوں گے اور بڑی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ کو خوشی فیل ہوگی۔ حالانکہ وہاں پہ کوئی آپ کو خوش کرنے والا یا ہنسانے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک ریلیکسیشن فیل ہوگی۔ اسی طرح جب یہ ان پھولوں کو دیکھتا ہے تو یہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے، اور وہ پھول جو ہے وہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس میں وہ ویونگ اینڈ موونگ اینڈ ڈانسنگ، وہ اس میں جو ہے ویو کر رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ منظر پوئٹ کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اس کی۔ اور وہ پوئٹ لکھتا ہے کہ یہ ایک بڑا بیوٹیفل سین تھا، بڑا بیوٹیفل منظر تھا جب میں نے ان پھولوں کو دیکھا، درختوں کی چھاؤں میں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ جھوم رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو پوئٹ ہے وہ بڑی انجوائمنٹ فیل کرتا ہے، بڑی ریلیکسیشن فیل کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی میری پریشانی تھی وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں، ساری میری جتنی بھی ٹینشن ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، میں نے لکھا ریممبرز لولی سائٹ، وہ یاد کرتا ہے اس خوبصورت منظر کو۔ آپ اس کی سمری پڑھیں گے، آلریڈی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب بھی شاعر خود کہتا ہے کہ جب بھی میں پینسیو موڈ میں ہوتا ہوں، یعنی الون ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں اور سیڈ ہوتا ہوں، تو وہی ڈیفوڈلز کا منظر جو ہے وہ میں اپنے مائنڈ میں دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، اس کو ریوائیو کرتا ہوں، ریکال کرتا ہوں۔ وہ سارا منظر جب مجھے یاد آتا ہے تو میں بڑا ریلیکس فیل کرتا ہوں، اور جتنی بھی میری پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ساری ڈسکشن تھی اس ڈیفوڈلز پوئم کے بارے میں۔ اب ہم نیکسٹ چیپٹر اپنے چلیں گے جو کہ قائد وژن اینڈ پاکستان۔ قائد وژن، قائد کا میں نے آپ کو بتایا تھا پوسٹ آف ایس کے ساتھ جو اس کا مطلب کا کی کے بنتا ہے، تو قائد کا نظریہ، آئیڈیالوجی بھی بولتے ہیں نظریے کو، اینڈ پاکستان، اور پاکستان یعنی قائد اعظم کا نظریہ، پاکستان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو لے کر قائد اعظم کی سوچ کیا تھی، ان کا نظریہ، ان کا ویو، ان کا ویژن کیا تھا۔
وہ کیا سوچتے تھے پاکستان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں. تو جب آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے, آپ چیپٹر نمبر 6 اپنا اوپن کریں, آپ دیکھیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے, انہوں نے مسلمانوں کو اسپیچ دی تھی کہ بی بریو ٹاسک از ڈیفیکلٹ. یہ میں نے لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ بی اوورولمڈ بائی دا انارمٹی آف ٹاسک. کسی بھی ٹاسک کی انارمٹی سے, یعنی وہ بہت بڑا ٹاسک ہو تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. آپ ہسٹری کی جتنی بھی نیشنز ہیں ان کی ایگزامپل دیکھیں. جتنی بھی قومیں, ترقی یافتہ قومیں ہیں, انہوں نے اپنے کریکٹر کو سالڈ کیا, اپنے کریکٹر کو بلڈ کیا اور وہ قومیں ترقی کر گئیں. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جب ہم اپنے کردار کو, اسٹرلنگ مٹیریل کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ آپ ایک بڑے پختہ اور بڑے عمدہ میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں جو کہ ہار ماننے والا نہیں ہے. اور ویسے بھی مسلمانوں میں جذبہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اسی لیے. اس کے بعد قائد اعظم نے کہا پائیوٹ آف یونٹی. یہ انہوں نے مسلمانوں کی یونٹی کے بارے میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, یعنی یونین اسٹرینتھ. آپ نے اسٹوری, یونین مین ہوتا ہے مل جل کر رہنا چاہیے. جب مسلمان یا مسلمان نہ بھی ہو, کوئی بھی کنٹری, ایون کوئی بھی پرندہ کہہ لیں, کوئی بھی جانور کہہ لیں, جب وہ یونٹی میں رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. آپ نے یونین اسٹرینتھ اسٹوری پڑھی تو وہ آپ نے لکڑہارے کے بچوں والی پڑھی کہ جب لکڑیاں ساتھ تھیں تو وہ مضبوط تھی, علیحدہ علیحدہ ہوئی تو وہ ٹوٹ گئیں. اسی طرح دو بیل اور ایک شیر کی کہانی بھی بڑی مشہور ہے کہ جب وہ دو بیل ساتھ تھے تو وہ شیر کا ہر طرح مقابلہ کرتے تھے, لیکن جب وہ دو بیل علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو وہ شیر کا شکار ہو گئے. تو انہوں نے مسلمانوں کو یہی پریچ کی تھی, یہی تبلیغ دی تھی, یہی درس دیا تھا کہ ہمیشہ یونٹی کے ساتھ رہنا. جب تک یونٹی کے ساتھ رہو گے کامیاب رہو گے. جیسے ہی آپ سکیٹرڈ ہو گئے, بکھر گئے, تو آپ کیا ہو جاؤ گے, کمزور پڑ جاؤ گے. سیو دا آنر آف پاکستان. اور انہوں نے اس اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اور اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے. جب ہم یونٹی کے ساتھ رہیں گے, ہمارا کریکٹر یعنی ہمارا کردار اسٹرانگ رہے گا, مضبوط رہے گا, فرم رہے گا, تب ہم پاکستان کی عزت اور اسلام کی عزت کو بچانے کے قابل رہیں گے. پھر انہوں نے نیکسٹ پیراگراف میں کہا وی آر ڈفرینٹ. یہاں پہ لکھا ہے, اور ویسے اس پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم ہر کنٹری اور ہر قسم کے لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں, مختلف ہیں. ہماری لینگویج, ہمارا کلچر, ہمارا کیلنڈر, ہماری ہسٹری, ہمارا آرکیٹیکچر اور ہر چیز, ہمارا نیمز, نومنکلیچر, ہر چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس کو کسی بھی دوسری قوم کے ساتھ مرج نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور قوم کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے ملائے جا سکیں, کیونکہ ہمارے رسم و رواج, یعنی ہمارے ٹریڈیشنز, کسٹم, یہ سب چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. مسلمانوں کی ہر کنٹری سے ڈیفرنٹ ہے. تو یہی قائد اعظم نے ایڈریس کیا تھا, خطاب کیا تھا. پھر قائد اعظم ایز اے اسٹرانگ فیتھ. قائد اعظم ایک مضبوط اور پختہ ایمان والی پرسنالٹی تھے. ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین تھا, جس کی بنا پر انہوں نے پاکستان کو بنانے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو ہر اس میں پریچ کیا یا تبلیغ دی کہ مل کر رہو گے, سچ کا سامنا کرو گے. اور ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے, یہ آپ نے سنا ہوا ہے, سوشل اسٹڈیز ہی فار ایگزامپل میں پڑھا رہا ہوں کہ سوشل اسٹڈیز میں آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان صرف ہمیں زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے نہیں چاہیے, بلکہ ہم یہاں پر ایک ایسی درس گاہ یا ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ, یہ میں نے لکھا ہوا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو مسلمانوں کی زندگی کو ریگولیٹ کرتا ہے, یعنی مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ کہاں پر کس طرح زندگی گزارنی ہے. یہ ساری کی ساری ہی چیزیں قائد اعظم نے ہمیں بتائی تھی. ان شارٹ قائد اعظم نے ہمیں اسلامیات پڑھائی تھی جو کہ ہم بھول چکے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا کیا سکھایا. وہی باتیں قائد اعظم نے بتائیں کہ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا, مل جل کر رہو, اپنے وطن سے محبت کرو اور اس کی عزت کے لیے کام کرو, ٹھیک ہے, اسکیٹرڈ نہ ہو, اپنا ایمان پختہ کرو, اپنے کردار کو مضبوط بناؤ. یہ ساری چیزیں قائد اعظم نے بتائیں. اس کے بعد جی ٹوڈے وی آر اسکیٹرڈ, لاسٹ پیراگراف جو اس چیپٹر کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج قائد کے پاکستان کو نیومرس چیلنجز یا مشکلات یا پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم آج بکھر چکے ہیں. آج کا پاکستان اور 1945 کا جو پاکستان تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا, ٹھیک ہے.
وہاں پر بات کچھ اور تھی، یہاں پر بات کچھ اور ہے۔ آج ہم لوگ اپنی پرسنل لائف کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، اپنی پرسنل ضروریات کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے، باقی دنیا کا جو مرضی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج قائد گاہ جو پاکستان ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں سوچ رہے۔ اب آپ کو میں کافی دفعہ جب ہم نے پیٹریوٹزم کا چیپٹر پڑھا تھا تب بھی میں آپ کو یہ بتا چکا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جی میرا دروازہ صاف رہے، میرے دروازے کے آگے گند نہ ہو، باقیوں کے ساتھ جو مرضی ہو جائے تو مجھے اس کی کیا پرواہ ہے۔ نہیں، ہمیں ان کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ اگر ہم خود نہیں وہ کام کر سکتے تو کم از کم ان کو کہیں کہ وہ کسی طرح اس کو سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو لیکچر ہے یہ قائد اعظم نے وہی پیٹریوٹزم کے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح لاسٹ پہ جی فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، بڑا مشہور ایمان، اتحاد، تنظیم، قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان 3 چیزوں کو اڈاپٹ نہ کر لے۔ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ کسی بھی قوم کے اندر جب ایمان ہوگا، ان کے اندر یونٹی ہوگی، ان کے اندر تنظیم، ڈسپلن یعنی نظم و ضبط ہوگا، تو اس قوم کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہی ساری چیزیں آپ لوگ ریوائز کریے گا، گھر میں لرن کریے گا۔ ہوم ورک آپ کا وہی ہے، اس چیپٹر کی آپ نے سمری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریے ایکسٹراڈنری والی یاد کریں۔ اس چیپٹر کے لیے آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اس کے کویسچن آنسر پلس گلوسری کریں۔ لاسٹ پہ وہی بات کہ کوئی چیز بتانے والی رہ گئی ہے، کوئی پوائنٹ میں مس کر گیا ہوں، کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے، کویسچن آنسر سے ریلیٹڈ، وکیبلری سے ریلیٹڈ، آپ کو ورڈز میننگ بعض اوقات نہیں ملتے، آپ گروپ میں ڈسکس کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔